شمال کے سرد پہاڑوں کے درمیان برف میں لپٹی ایک سفید پتھر کی شاندار حویلی کھڑی تھی۔ ارد گرد کا منظر جیسے چاندی میں ڈوبا ہوا ہو۔ درختوں کی ٹہنیوں پر جمی برف کے ذرات آئینوں کی طرح چمک رہے تھے۔ ہوا میں ٹھنڈک کے ساتھ چائے اور موم بتیوں کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ اس حویلی میں ایک کامیاب تاجر مسٹر ریحان اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی زندگی آسائشوں سے بھری ہوئی تھی اور حویلی کی ہر دیوار دولت اور ناز و نخرے کی گواہی دیتی تھی۔ ریحان کی بڑی بیٹی لینا خوبصورتی اور فیشن کی دیوانی تھی۔ درمیانی بیٹی میشا کو سوشل دنیا، شہرت اور جدید زندگی کا جنون تھا۔ مگر سب سے چھوٹی بیٹی ہنا بالکل مختلف تھی۔ وہ نرم مزاج، خیالوں میں گم رہنے والی لڑکی تھی۔ اسے برف کے ذرات کی چمک، چائے کی بھاپ اور شام کی ٹھنڈی ہوا میں ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ اکثر وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی، جیسے اس کی روشنیوں میں کوئی کہانی تلاش کر رہی ہو۔ ایک سرد شام جب برف کے گالے آہستہ آہستہ زمین پر گر رہے تھے، حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک فقر کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پرانی الفاون چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ چہرے پر تھکن مگر آنکھوں میں نرمی تھی۔ ریحان کے نوکر نے خبر دی، مگر لینا اور میشا نے اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ہنا کے دل میں کچھ حرکت سی ہوئی۔ وہ خاموشی سے گئی، کچن سے سوپ، روٹی اور چند خشک پھل ایک سفید کپڑے میں لپیٹے اور باہر جا کر فقیر کے سامنے رکھ دیے۔ فقیر نے خاموشی سے وہ سب لیا اور رات کے اندھیرے میں چلا گیا۔ زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی، مگر کچھ ہفتوں بعد حالات بدلنے لگے۔ ریحان کے کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ حسابات میں گڑبڑ، معاہدوں میں تاخیر اور قرضوں کا بوجھ بڑھتا گیا۔ آخرکار پتہ چلا کہ اس کا پرانا اکاؤنٹنٹ، جس پر وہ برسوں سے بھروسہ کرتا تھا، کمپنی کا سرمایہ چوری کر کے فرار ہو چکا ہے۔ اس حادثے نے ریحان کو توڑ کر رکھ دیا۔ چند ہی مہینوں میں اس کی کمپنی بند ہو گئی۔ سرمایہ ضائع ہو گیا، نوکر ایک ایک کر کے چھوڑ گئے اور آخرکار ریحان کو اپنی شاندار حویلی بیچ کر ایک پرانے مگر پرسکون لکڑی کے گھر میں منتقل ہونا پڑا۔ گھر چھوٹا تھا، دیواریں لکڑی کی، چھت نیچی اور کھڑکیوں سے برف کے ذرات اندر جھانکتے رہتے۔ کبھی جہاں کہے گونجتے تھے، اب وہاں چائے کی بھاپ اور خاموش سانسیں تھیں۔ لینا اور میشا کے چہروں پر ناراضگی چھا گئی، مگر ہنا خاموشی سے سب کچھ قبول کر رہی تھی۔ وہ برف کی خاموشی میں بھی خوبصورتی دیکھتی اور چائے کی خوشبو میں امید محسوس کرتی۔ انہی دنوں ایک شام دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ باہر برف گر رہی تھی۔ دروازہ کھولا گیا تو سامنے وہی فقر کھڑا تھا۔ اب اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ سکون تھا۔ ریحان نے اسے اندر آنے دیا۔ فقیر نے کمرے میں بیٹھ کر سب کی حالت دیکھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی دولت میں زندگی گزاری تھی، مگر اب سادگی میں گزر بسر کر رہے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فقیر نے نرم لہجے میں کہا، میں تمہارے حالات جانتا ہوں، اور اگر تم اجازت دو تو میں تمہارا بوجھ ہلکا کر سکتا ہوں۔ اگر تم اپنی ایک بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ لینا اور میشا نے نظریں چرا لیں، مگر ہنا خاموش بیٹھی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی شادی ہو جائے تو اس کے والدین کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ چند دنوں بعد ایک برف پوش صبح میں سادگی سے نکاح ہو گیا۔ نہ گانے، نہ زیورات، نہ شور شرابہ۔ ہنا سفید لباس میں برف کی چادر کے نیچے ایک نئی زندگی کی طرف روانہ ہو گئی۔ فقیر اسے شہر سے دور ایک پہاڑی کے کنارے پر واقع ایک چھوٹے مگر پرسکون گھر میں لے آیا۔ گھر سادہ مگر خوبصورت تھا۔ کھڑکیوں سے برف کے منظر دکھائی دیتے۔ اندر ایک پرانا چولہا جلتا رہتا۔ ابتدا میں ہنا کو سب کچھ اجنبی لگا۔ وہ زندگی جس کی وہ عادی تھی اب خواب بن چکی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس نئی زندگی کو بہتر بنائے گی۔ اس نے پرانے کپڑوں سے دھاگے نکالے اور سلائی شروع کر دی۔ سردیوں میں وہ ان سے شالیں، سویٹر اور رومال بناتی۔ ہر سلائی میں محبت اور دعا شامل تھی۔ آہستہ آہستہ آس پاس کی عورتیں اس کے ہنر کی معترف ہو گئیں اور اس کے بنائے ہوئے کپڑے خریدنے لگیں۔ فقیر ہر ہفتے بازار جا کر وہ کپڑے بیچتا اور واپس آ کر چند سکے میز پر رکھ دیتا۔ بہار کے موسم میں ہنا نے آنگن صاف کیا، برف ہٹائی اور بیج بو دیے۔ وہ ہر صبح ان پر پانی ڈالتی اور شام کو ان کی نشو و نما دیکھتی۔ جلد ہی زمین نے سبز پتے اگا دیے۔ فقیر روزانہ ان سبزیوں کو بازار لے جا کر بیچتا اور واپسی پر ہنا کے لیے چائے کے پتے گرم روٹی لے آتا۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاموش رفاقت پیدا ہو گئی۔ وہ شاموں میں چولہے کے پاس بیٹھتے۔ ہنا سلائی کرتی، فقیر لکڑی تراشتا اور باہر برف گرتی رہتی۔ ان کے درمیان لفظوں سے زیادہ احساسات تھے۔ وقت کے ساتھ ہنا کو محسوس ہونے لگا کہ وہ فقیر کی سادگی میں ایک گہری خوبصورتی دیکھنے لگی ہے۔ ایک رات برف بہت تیزی سے گر رہی تھی۔ آسمان چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ ہنا نے اپنی ادھوری شال ایک طرف رکھی، چولہے کے پاس آئی اور دیر تک فقیر کو دیکھتی رہی۔
آہستہ سے اس کے قریب ہو کر اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ لمحہ بھر کے لیے وقت رک سا گیا۔ اسی لمحے پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ باہر کے برف کے ذرات کھڑکی سے اندر آنے لگے۔ ہنا نے آنکھیں اٹھائیں، سامنے فقیر نہیں بلکہ ایک خوبصورت شہزادہ کھڑا تھا۔ شہزادے نے مسکرا کر کہا، میں ایک جادو کے زیر اثر تھا، مگر تمہارے خلوص صبر اور محبت نے اس جادو کو توڑ دیا۔ تم نے میرا اصل چہرہ آزاد کر دیا ہے۔ ہنا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ برف کی چمک میں ان دونوں کے چہرے جگمگانے لگے۔ اسی لمحے وہ چھوٹا سا گھر روشنی سے بھر گیا، گویا آسمان خود ان کی محبت پر برف کے گالے برسا رہا ہو۔ اور یوں ہنا کی نرم دل محبت نے ایک فقر کو شہزادہ بنا دیا۔ برف میں لپٹی ہوئی ان کی کہانی ہمیشہ کے لیے محبت کی علامت بن گئی۔